ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا اور اسفان پہنچ گئے. اسفان بھی ایک جگہ ہے جو اس سے مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جگہ ہے. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں. اور یہ جو بسر تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ واپس آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی وہاں پہ تو وہ بڑے گرم بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنگ پہ آمادہ ہوئے میں، جنگ پہ تلے میں. انہوں نے زیتوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قرى الغمیم بھیج دیا. یہ الغمیم ایک جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو، اس وقت تو ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 سواروں کے ساتھ وہ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. اور غمیم وہ جگہ ہے کہ سمجھ لیں کہ وہ ہائی وے ہے، جس ہائی وے پہ سے لوگ جا کے مکہ پہنچتے ہیں. اس ویل نون راستے تھے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے راستے بھی تھے جو لوگوں کو اتنے پتہ نہیں ہوتے تھے، جو خاص لوگوں کو ہی پتہ ہوتے تھے، جو چھوٹے چھوٹے راستے اور بھی تو جاتے ہوں گے نا. مگر یہ جو بڑی شاہراہ تھی، سوچے کہ اس کے اوپر انہوں نے خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ وہاں پہ بٹھا دیا تھا اور یہ لوگ کتنے تھے؟ 1400. اب تاکہ وہ کسی طرح حملہ کریں اور ان کا گڑبڑ کرنے کا پروگرام تھا کہ اس طرح سے یہ کریں گے. اور اسفان بھی جو ہے وہ مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، یا کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. بھی اختلاف ہے کہ ان کے پاس ہتھیار تھے یا نہیں تھے. تو جو زیادہ بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیار تو لیے تھے مگر ہتھیار میانوں میں تھے، ساتھ نہیں رکھے تھے، ہتھیار الگ سے رکھے گئے تھے. مسلمانوں کے ساتھ ہتھیار تھے لیکن انہوں نے ہتھیار ساتھ نہیں لیے ہوئے تھے، کہ مطلب پہنے نہیں ہوئے تھے، میان کے اندر تھے اور بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں تھا. یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسافرانہ ہتھیار ہوتے تھے، جو مسافر یوز کرتے تھے، ساتھ رکھتے تھے، وہ رکھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں تھا. تو جب وہ جاسوس نے آ کے بتایا کہ میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ تو اتنے تلے میں ہیں کہ ایک نے بتایا کہ کعب بن لؤی جو قبیلہ ہے اس کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلے کے لیے احابیش کو جمع کر لیا، یعنی جو حبشی ہیں، جو بدو ٹرائبز ہیں، ان کو اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کے لیے اس کا تہیہ کیے ہوئے. اور اس اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. اب یہ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ اسفان. جی اب اس کو بات کو یاد رکھیں، اسفان میں، اور خالد بن ولید کا ہے غمیم میں، ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی افسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ قریش، یعنی ہلاک ہو قریش کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور فرمایا کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی مدد پہ کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اب یہ یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں. اس وقت میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں آنسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسر ہے جو یہاں پہ بہت مختصر ہے، لیکن میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے، کسی سے لڑنے نہیں آئے. البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے قریب کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رائے دی کہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، آپ ویسے بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا جب مقصد لڑائی نہیں ہے تو ہم کیوں لڑیں؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی لڑتا ہے تب ہم تو اسے لڑیں گے، ادروائز ہم اس سے لڑائی نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کر لی. خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت خالد بن ولید اور وہ بھی کوئی زیادہ دور فاصلے پر نہیں تھے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ظہر کا وقت تھا. تو خالد بن ولید جو تھے وہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے اور انہوں نے دیکھا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب نماز انہوں نے پڑھ لی تو پھر انہوں نے سوچا یہ تو ہم نے بڑا ایک زبردست موقع تھا جو گنوا دیا. یہ نماز میں ہوتے اور ہم حملہ کر دیتے تو کتنی زبردست بات تھی. اس وقت کسی ایک نے کہا فکر نہ کرو، ان کی تو اور بھی نماز آئے گی تو ہم اس میں حملہ کر دیں گے.
اسی وقت اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کے بارے میں آیات اتار دی اور مسلمانوں نے اگلی صلاۃ الخوف پڑھی بھی. صلاۃ الخوف کا بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ جنگ کے موقع پر یا پھر ایون اگر جنگ نہیں بھی آپ کو دشمن کا کوئی ایسا خوف ہے یا کسی موذی جانور کا خوف ہے ایسا کہ اس وقت کوئی حملہ آور ہونے والا یا کوئی اس طرح کا جب بہت شدید خوف ہو کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اس وقت کی یہ نماز ہوتی ہے. اور اس کے ایک نہیں، ایک جگہ میں نے پڑھا 6-7 طریقے، ایک جگہ پڑھا 10 طریقے ہیں اس نماز کو پڑھنے کے. آپ کو ڈیفرنٹ طریقے ملیں گے ڈیپینڈنگ آن کہ کس طرح کی سچویشن ہے. اور دیکھیں یہ جماعت میں بھی پڑھی جائے گی، اس کے بھی 2-3-4 طریقے ہیں کہ کس طرح سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ طریقے ہیں کہ کس طرح سے. بعض جگہ پہ یہ ہے کہ پیچھے جو کھڑے ہیں مقتدی وہ صرف ایک رکعت ہی پڑھیں گے، امام صرف پوری پڑھے گا. دوسرے طریقے کے اندر یہ ہے کہ مقتدیوں کی بھی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، امام کی بھی 2 رکعتیں ہوں گی، لیکن قصر بھی نماز کر لی جائے گی اور پھر اس طرح سے پڑھی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی اور صحابہ نے پڑھی کہ دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. صرف نماز نہیں، جماعت کا کتنا اہتمام ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی جماعت نہیں چھوڑی. اور یہ دیکھیں کہ اس کو بھی کس طرح سے مینیج کیا کہ کیسے، ورنہ سامنے دشمن ہو تو ظاہر ہے ایک اگر فزیکلی لڑائی شروع نہیں بھی ہوئی، ایک سائیکولوجیکلی تو انسان پریشر میں ہوتا ہے. انہوں نے اس وقت بھی نماز کا اہتمام فرمایا اور جماعت میں نماز پڑھی. اور اگر یہ حالت ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا جو ہے نا سورہ بقرہ میں، کہ اگر خوف کا عالم ہو تو چاہے پیدل چاہے چلتے چلتے بھی پڑھ لو. یہ اس صورت میں جب جنگ ہو رہی ہے، آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں تو اس وقت اپنا دفاع بھی کرنا اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. آپ اس سے سوچیں کہ ہم نے نماز کو کیا سمجھا ہے. سبحان اللہ، یعنی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور اس میں بھی نماز. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہم جا کے رات کو ساری جمع کر کے پڑھ لیا کریں گے، ایسا نہیں ہے. جنگ کے عالم میں جو چیز معاف نہیں ہے وہ عام حالات میں کیسے معاف ہو سکتی ہے. اور کتنے ہی ہم نے لائٹ لیا ہے. یہ ہماری یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمایا آدھی امت تو نماز ہی چھوڑ چکی ہے. جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایک پڑھی تو دوسری چھوڑ دی، تیسری پڑھی تو چوتھی چھوڑ دی. اور اس سے اندازہ لگائیے کہ پھر وہاں پہ یعنی اتنا یہ عالم ہو اور اس میں بھی ان کو صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا اور کس طرح پڑھی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلی دفعہ صلاۃ الخوف کب پڑھی گئی، تو آپ کی بک میں چونکہ یہاں پہ حدیبیہ کے موقع پہ، تو آپ یہی کہیں گے کہ حدیبیہ کے موقع پہ پڑھی گئی ہے. ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کا رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا. پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ الخوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل فرما دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا. پھر اب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی؟ ظاہری بات ہے اب وہ تو سامنے کھڑے ہیں، تو اب کیا کیا جائے. اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب رائے لے لی کہ ہم کسی سے لڑیں گے نہیں، تو اب کیا ہونا چاہیے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ اب ظاہری بات ہے اس راستے سے تو اب جا نہیں سکتے جس راستے پہ یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم راستے کو بدل لیتے ہیں.